علاج الغضب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے خاص بندوں کی 3 علامتیں بیان کی ہیں جو لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں۔ نمبر 2 ہمارے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اور نمبر 3 صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان پر کچھ احسان بھی کر دیتے ہیں، تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ایک خطرناک بیماری کا علاج بھی ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ والکاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ بندے جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ والکاظمین کے معنی ہے الذین یکظمون الغیظ، اس میں فاعل پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو معنی میں اس میں موصول کے ہو جاتا ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ وہ لوگ جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں۔ غصہ آنا برا نہیں، غصے کا بیجا استعمال برا ہے۔ اگر غصے کا مادہ برا ہوتا تو قرآن میں الکاظمین الغیظ کے بجائے العادمین الغیظ نازل ہوتا، جس کے معنی ہوتے کہ وہ لوگ جو غصے کو معدوم و مخفوض و فنا کر دیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے العادمین الغیظ نازل نہیں فرمایا، اس لیے کہ غصے کا عدم مراد نہیں۔ اگر غصہ معدوم ہو جائے تو کفار سے مقابلے کے وقت جہاد کیسے کرے گا؟ غصہ رہے تو اللہ نے رکھا ہے، اس لیے غصے کے موقع پر اس کا استعمال کرے۔ مثلا جہاد ہو رہا ہے، اب خدا کے دشمنوں کے خلاف غصہ استعمال کرو۔ اس وقت اگر کوئی کہے یہ حقیر فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے تو اس وقت یہ تواضع حرام، بلکہ اس وقت تو کہو حل من مبارزن، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے۔ لیکن غصہ جب اپنے نفس کے لیے ہو تو اس وقت کے لیے ہے والکاظمین الغیظ۔ یہ ہے مردان خدا جو غصے کو پی جاتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ برے خیالات ہی نہ آئیں، شہوت اور تقاضے ہی ختم ہو جائیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ نادانی ہے۔ کمال تو یہی ہے کہ برے تقاضے پیدا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی آرزوؤں کا خون کر لے۔ جو شخص آپ کے لیے جتنی زیادہ مشقت اور تکالیف اٹھاتا ہے آپ اس کو اتنا ہی زیادہ اپنا گہرا دوست سمجھتے ہیں۔ بس تقاضوں سے بھاگنا یا مغلوب ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے۔ پھر کیا دعوی محبت ہے؟ محبت کا ایک حق یہ ہے کہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کر لے۔ بس تقاضے تو رہنے چاہیے۔ اگر تقاضے زائل ہو جائیں تو حلال موقع پر بیوی کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ غلط استعمال نہ کیا جائے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رذائل کا ازالہ مقصود نہیں، امالہ مقصود ہے، یعنی رذائل کو زائل نہیں کیا جا سکتا، ان کا رخ پھیرا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی کے اندر غصے کا مادہ زیادہ ہے، اصلاح سے پہلے اپنے نفس کے لیے غصہ کیا کرتا تھا، کسی نے برا کہہ دیا بس آپے سے باہر ہو گیا، کسی سے کوئی تکلیف پہنچی اس پر صبر نہ کیا اور غصہ نافذ کر دیا، لیکن اصلاح کے بعد اسی غصے کا رخ بدل گیا، اب اللہ کی نافرمانی پر غصہ آتا ہے، خدا تعالیٰ کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہے۔ نفس اگر گناہ کا تقاضا کرتا ہے تو اپنے نفس پر غصہ نافذ کرتا ہے کہ ہرگز تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گا۔ غصہ تو ہے لیکن اب امالہ ہو گیا، رخ بدل گیا، جو محمود اور پسندیدہ ہے۔ اور قزمہ کے کیا معنی ہیں؟ عرب کے لوگ قزمہ کا استعمال کہاں کرتے تھے؟ قرآن کیونکہ محاورہ عرب پر نازل ہوا ہے، لہذا علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد نے تفسیر المعانی میں عربوں کا محاورہ نقل کیا ہے تاکہ قرآن صحیح سمجھ میں آ جائے۔ فرماتے ہیں قزمہ عرب کی لغت میں اس وقت بولتے تھے جب مشک بھر کر پانی ابلنے لگتا تھا تو عرب کے لوگ رسی سے اس کا منہ باندھ دیتے تھے، لہذا قزمہ کے معنی ہے شد رأس القربۃ عند امتلائها، مشک کا منہ باندھ دینا جب پانی بھر کر اس کے منہ سے نکلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ کہ جب تم کو غصہ آ جائے تمہارے جسم کی مشق کہ منہ سے غصے میں اول فول گالی گلوچ یا کوئی انتقامی جذباتی اور مضر بات نہ نکل جائے، اس وقت جلدی سے قزم کی رسی سے منہ کو باندھ دو اور غصے کو ضبط کر لو، اسی کا نام ہے قزم غیظ۔ اچھا، غیظ اور غضب میں کیا فرق ہے؟ جیسے دفتر والے کہتے ہیں آج صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، بہت غیظ و غضب میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید بیوی سے کچھ ناچاکی ہو گئی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے غیظ و غضب کا فرق بیان کیا۔ غیظ کے معنی ہے کہ غصہ آئے اور انسان اس کو ضبط کر لے۔ غیظ میں آدمی اندر اندر گھٹتا رہتا ہے اور غضب کے ساتھ ارادہ انتقام کا ہوتا ہے، اس لیے غیظ کا استعمال مخلوق کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف غیظ کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ یعنی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے غیظ سے بچو۔ غیظ کا لفظ صرف مخلوق کے لیے خاص ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں۔ اور غضب کا استعمال مشترک ہے، خالق کے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی، یعنی غضب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی جاتی ہے
اور مخلوق کی طرف بھی کی جا سکتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حدیثیں بیان کی ہیں۔ اس کے لیے آیات کی تفسیر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہی سے ہو سکتی ہے جن پر قرآن نازل ہوا، انہی کی زبان مبارک سے اس کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ پہلی حدیث فرمائی من کظم غیظا وهو يقدر على انفاذه ملأ اللہ تعالی قلبہ امنا و ایمانا۔ جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا باوجود کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایمان اور سکون سے بھر دے گا۔ یعنی جس شخص کو کسی پر غصہ آ گیا اور وہ اس پر پورا غصہ جاری کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مانع نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن و ایمان سے بھر دے گا۔ امن کے معنی سکون۔ غصہ ضبط کرنے کا یہ انعام عظیم ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص غصے کا تلخ گھونٹ پی لیتا ہے، یعنی غصے کو ضبط کر لیتا ہے، وہ غصہ سب کا سب نور بن جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ غصے کی ایک اور تفسیر بیان کی کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور دین کے اجرا کے لیے اللہ کے لیے جو غصہ آئے وہ مستثنیٰ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منکرات اور اللہ کی نافرمانی پر اتنا غصہ آتا تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا۔ کأن الرمان عصر علی وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ کے چہرے مبارک پر انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر غصہ آنا ہی چاہیے۔ دوسری حدیث یہ بیان کی کہ جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا درا حال کہ وہ اس کے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے اپنی پسند سے انتخاب کر لے۔ غصہ ضبط کرنے کا یہ دوسرا انعام بیان فرمایا گیا۔ تیسری حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا میرے اوپر کوئی حق ہو، فلا یقوم الا انسان عفا، پس کوئی شخص کھڑا نہیں ہوگا مگر وہ جس نے دنیا میں کسی کی خطاؤں کو معاف کیا ہوگا۔ جنہوں نے یہ دولت کمائی ہوگی اور معاف کرنے والا عمل کیا ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ سے اپنا انعام لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ چوتھی حدیث یہ کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرے کہ جنت میں اس کے لیے اونچے محل بنائے جائیں اور اس کے درجات بھی بلند ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ جو شخص اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، اور جو اس کو محروم رکھے اس کو عطا کر دے، اور جو اس سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ بعض خون کے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ لاکھ نیکیاں کرتے رہو وہ کبھی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کے لیے حکم ہے کہ صل من قطعک، وہ تو قطع رحمی کریں مگر آپ ان سے جڑے رہیں اور ان کو معاف کرتے رہیں۔ اس حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے بزبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ فرمائے کہ جنت میں اس کا شاندار مکان ہوگا اور اس کے درجات بلند ہوں گے، البتہ اگر کسی رشتہ دار سے ناقابل برداشت مسلسل اذیت پہنچ رہی ہے جس سے دین یا دنیا کا ضرر ہو تو علماء سے مشورہ کریں۔ اس کے لیے دوسرے احکام ہیں۔ 3 حدیثیں غصے کے بارے میں اور سناتا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں 7 حدیثیں بیان کرنے کا اختر کا معمول ہے۔ 5ویں حدیث یہ ہے کہ ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسا کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا ایک نہایت کڑوی دوا ہے، اگر کوئی دور بھی کوٹ رہا ہو تو حلق کڑوا ہو جاتا ہے۔ 1 من شہد میں ذرا سا ڈال دیجئے سارا شہد کڑوا ہو جائے گا۔ اسی طرح غصہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو کڑوا کر دیتا ہے، یعنی غصے والے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ، عبادت کا مزہ، تلاوت کا مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ غصے نے اس کے ایمان کے کمال اور نور کو خراب کر دیا۔ 6ٹھی حدیث ہے من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامت، جو شخص اپنے غصے کو روک لے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ غصہ روکنے میں تکلیف ہوتی ہے اور اس نے اللہ کے لیے تکلیف اٹھائی، لہذا اس مجاہدہ پر اتنا بڑا انعام ہے، اور یہ مجاہدہ بھی اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک حکایت یاد آئی، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے لکھا کہ حضرت مجھ میں غصے کا مرض ہے، اس کا علاج عطا فرمائیے۔ حضرت نے ان کو تحریر فرمایا کہ آپ لکھنؤ میں انوار بک ڈپو کے مالک مولوی محمد حسن کاکوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کیجیے،
کچھ عرصے بعد اس شخص نے حضرت حکیم الامت کو لکھا کہ حضرت میرا غصہ جاتا رہا، مولوی صاحب کی خدمت میں جاتا رہتا ہوں، لیکن انہوں نے تو کبھی غصے کے متعلق مجھے کوئی نصیحت بھی نہیں کی، یہ کیا بات ہے کہ مجھے اتنا فائدہ ہوا؟ حضرت نے فرمایا کیونکہ مولوی صاحب حلیم الطبع ہیں، ان کے دل میں صبر و حلم اور برداشت کا مادہ بہت ہے، ان کے قلب کی صفت حلم آپ کے قلب میں منتقل ہو گئی۔ ساتویں حدیث، ایک صحابی حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت اضرب غلاما لی، میں اپنے مملوک غلام کی پٹائی کر رہا تھا، فسمعت من خلفی صوتا، میں نے اپنے پیٹھ کے پیچھے سے ایک آواز سنی، وہ کیا آواز تھی؟ اعلم ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علیہ، یہ کلام نبوت کی بلاغت ہے کہ چند ضمیروں میں 2 سطروں کا مضمون بیان فرما دیا، اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو 1.5-2 سطر ہو جائیں گی۔ فرمائے کہ اے ابو مسعود، اللہ تعالیٰ کو تجھ پر زیادہ قدرت ہے اس قدرت سے جو تجھ کو اس غلام پر حاصل ہے جس کو تو پیٹ رہا ہے۔ فرماتے ہیں فالتفت، میں نے متوجہ ہو کر دیکھا کہ کہاں سے آواز آئی، فاذا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ آپ کی آواز تھی، جی اٹھے مردے تیری آواز سے۔ یہ آواز نبوت تھی جس سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے دل زندہ ہوتے تھے، امراض کی اصلاح ہو جاتی تھی، بس اللہ تعالیٰ نے صحبت نبوت کے فیضان کی برکت سے فوراً ہدایت عطا فرما دی۔ اللہ والوں کی صحبت سے قلب میں اعمال صالحہ کی ایک زبردست قوت و ہمت اور توفیق پیدا ہو جاتی ہے۔ 40 سال سے انسان جس گناہ کو چھوڑنے کی طاقت نہ پاتا ہو، اللہ والوں کے پاس چند دن رہ کر کے دیکھے کہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اور یہ بات حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتائی کہ میں تمہیں تمہارے پیر کی ایک بات بتاتا ہوں۔ کسی نے حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ پارس میں یہ خاصیت کیوں ہے کہ لوہا اس سے چھوتے ہی سونا بن جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ فرمائے کیوں کیا مت پوچھو، لوہے کو پارس سے لگا دو، پھر آنکھوں سے دیکھو کہ لوہا سونا بنتا ہے یا نہیں، پوچھنا کیا ہے، مشاہدہ کر لو، دیکھو کیسے کیسے شرابی کبابی صحبت کی برکت سے اللہ والے بن گئے، جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ والے بن گئے، اور جونپور کے ایک شاعر جن کا نام عبد الحفیظ تھا شراب پیتے تھے، یہ سن کر تھانہ بھون گئے کہ وہاں انسان بنتے ہیں، شاید یہ شرابی بھی انسان بن جائے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا کہ عبد الحفیظ شاعر حضرت سے بیعت ہو گئے، اور بیعت بھی کیسے ہوئے کہ خانقاہ تھانہ بھون میں چند دن قیام سے داڑھی جو تھوڑی سی بڑھ گئی تھی وہ بیعت ہونے سے پہلے منڈوا لی، اور حضرت تھانوی سے درخواست کی کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب بیعت ہی ہونا تھا تو اللہ کا نور جو چہرے پر آ گیا تھا اس کو کیوں صاف کیا؟ عرض کیا کہ حضرت آپ حکیم الامت ہیں، میں مریض الامت ہوں، مریض کو چاہیے کہ حکیم کے سامنے اپنا سارا مرض پیش کر دے تاکہ نسخہ اسی طاقت سے لکھا جائے۔ یہ عمل تو بظاہر صحیح نہیں تھا، لیکن چونکہ نیت اچھی تھی اس لیے حضرت نے اس پر گرفت نہیں فرمائی، پھر خود ہی عرض کیا کہ اب کبھی داڑھی پر استرا نہیں لگاؤں گا۔ حضرت نے بیعت فرما لیا، یہ جونپور آ گئے۔ 1 سال کے بعد حضرت وعظ کے سلسلے میں جونپور تشریف لے گئے، دیکھا ایک بڑے میاں کھڑے ہیں، ایک مچھ داڑھی رکھے ہوئے، فرمائے کہ بڑے میاں کون ہیں؟ عرض کیا گیا کہ وہی بڑے میاں ہیں جو کس حالت میں تھانہ بون گئے تھے۔ حضرت ان کی داڑھی دیکھ کر خوش ہو گئے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کا خاتمہ بڑا اچھا ہوا، 3 دن تک گھر میں روتے رہے، اللہ کا خوف طاری ہو گیا، کمرے میں ادھر سے ادھر ایک دیوار سے دوسری دیوار تک تڑپ کر جاتے تھے اور روتے تھے، اسی طرح رو رو کر جان دے دی، اور اسی خوف کی حالت میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ اپنے دیوان میں اشعار بڑھا دیے تھے، میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو، میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو، اور ان کی شان ستاری تو دیکھو، گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمیں میں، گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمیں میں، گناہوں کی گراں باری تو دیکھو، ہوا بیعت حفیظ اشرف علی سے، ہوا بیعت حفیظ اشرف علی سے، بئیں غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو۔ واقعی بڑی ہوشیاری ہے، مبارک وہ بندہ ہے، بہت ہی مبارک بندہ ہے وہ جو اللہ والوں سے تعلق کر لے، جو اللہ کے دوستوں سے دوستی کر لے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہماروں کا ہمارا ہے، یہ ہمارے دوستوں کا دوست ہے، لہذا اس پر بھی فضل فرما دیتے ہیں اور اس کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے پاس بیٹھنے والا شقی نہیں ہو سکتا، شقی نہیں رہ سکتا،
اس کی شقاوت کو سعادت سے اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ یہ لمبی حدیث ہے جس کا ایک جز یہ ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں ایک شخص غیر مخلص تھا، وہ وہاں اللہ کے لیے نہیں بیٹھا تھا، کسی ضرورت سے جا رہا تھا کہ وہاں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، لیکن ہم تو اپنے بندوں پر فخر و مباحات فرمانے کے لیے پوچھتے ہیں۔ آخری جز اس لمبی حدیث کا یہ ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتوں نے عرض کیا وہاں ایک بندہ ذکر کے لیے نہیں بیٹھا تھا، انما جاء لحاجت، وہ کسی حاجت کے لیے جا رہا تھا، دیکھا کہ کچھ اللہ والے لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا، کیونکہ میں اپنے مقبول بندوں کے پاس بیٹھنے والوں کو محروم نہیں کیا کرتا۔ ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، اس کی شرح علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان جلیسہم یندرج معہم فی جمیع ما یتفضل اللہ بہ علیہم، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مندرج کر لیتا ہے ان تمام انعامات میں جو اللہ والوں کو عطا کیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آگے مفعول لہو بیان ہو رہا ہے، اکراما لہم، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا اکرام فرماتے ہیں۔ دیکھیے جیسے یہاں ڈیرہ غازی خان میں آپ لوگ جو کچھ حضرت والا ہردوئی دامت برکاتہم کو کھلاتے ہیں، وہی ہم خادموں کو بھی کھلا رہے ہیں کہ نہیں؟ پس جب حصی نعمتوں کا یہ حال ہے تو ایسے ہی جنت میں بھی انشاءاللہ تعالی معاملہ ہوگا۔ جب اولیاء اللہ کی صحبت کا انعام ہے کہ ان کی صحبت کے فیض سے شقاوت سعادت سے تبدیل ہو جاتی ہے اور قلب میں اعمال صالحہ کی زبردست ہمت اور توفیق عطا ہو جاتی ہے، تو صحبت نبوت کے فیضان کا کیا عالم ہوگا۔ حالت ایمان میں جس پر نبوت کی نگاہ پڑ گئی وہ صحابی ہو گیا، اور دنیا کے بڑے سے بڑا ولی بھی ایک ادنا صحابی کے رتبے کو نہیں پا سکتا۔ چنانچہ صحبت نبوت کے فیضان سے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو فوراً تنبیہ ہو گئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا حر لوجہ اللہ، اس غلام کو میں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اس خطا کی تلافی میں معلوم ہوا کہ خطاؤں کی تلافی بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تفعل للفحتک النار او لمستک النار، اگر تو ایسا نہ کرتا اور غلام پر یہ رحمت نہ دکھاتا تو جہنم کی آگ تجھے جھلسا دیتی اور جلا کے خاک کر دیتی۔ یہ کون ہیں؟ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے ہیں۔ آج کس ظالم کا منہ ہے جو کہے کہ میں اتنا تہجد پڑھتا ہوں، صوفی ہوں، اتنا ذکر و فکر کرتا ہوں، میرے غصے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ ذرا سوچئے، یہ بات سوچنے کی ہے یا نہیں؟ اپنی عبادت پر اتنا ناز کہ ہم نے تہجد پڑھی ہے، لہذا مسلمانوں کو اور بھائیوں کو اور بہنوں کو اور بیویوں کو جس طرح چاہو ستاؤ، کوئی قانون نہیں۔ دیکھیے صحبت یافتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم نے رحمت نہ کی تو یاد رکھو قیامت کے دن دوزخ کی آگ تم کو لپٹ جائے گی۔ اب کس صوفی کا منہ ہے جو یہ کہتا ہے میرا غصہ میرے لیے کچھ مضر نہیں، میری تو اتنی عبادت ہے، اتنا وظیفہ پڑھتا ہوں، میرے غصے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ آپ مقبول ہیں، صحابی سے گویا بڑھ گیا یہ صوفی جو ایسی باتیں کرتا ہے، یہ گویا دعویٰ کر رہا ہے کہ صحابی سے نعوذ باللہ اس کا درجہ بڑھ گیا۔ میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مصلح کی کیا ضرورت ہے، دیکھیے صحابی ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ، لیکن مربی و مصلح کی ضرورت پیش آئی کہ نہیں؟ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مربی کی ضرورت تھی جو انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، تو ہم لوگوں کا کیا منہ ہے کہ ہم اپنے کو تربیت کا محتاج نہ سمجھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک عزیز سے ناراض ہو گئے اور فرمایا خدا کی قسم اب میں ان پر کبھی احسان نہ کروں گا، اور جن سے ناراض ہوئے وہ جنگ بدر لڑے ہوئے تھے۔ اصحاب بدر جنگ بدر کی برکت سے اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کی سفارش فرمائی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جس کا ترجمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ صدیق کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میرا بدری صحابی جس نے جنگ بدر لڑی ہے تم اس کی خطا معاف کر دو اور میں قیامت کے دن تمہیں معاف کر دوں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی قسم توڑ دی اور اس کا کفارہ ادا کیا اور دوسری قسم اٹھائی کہ واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میں اپنے عزیز کی خطا کو معاف کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اب میں پہلے سے بھی زیادہ ان پر احسان کروں گا۔ یہ ہے والعافین عن الناس، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد واللہ یحب المحسنین ہے
کہ معاف کرنے کے بعد اس پر کچھ احسان بھی کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر کی تائید میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کی باندی ان کو وضو کرا رہی تھی کہ لوٹا ہاتھ سے گر گیا اور ان کا سر زخمی ہو گیا۔ تیز نظر سے خادمہ کو دیکھا، وہ بھی حافظہ قرآن تھی، فوراً یہ آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ فرمایا قد کظمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اللہ کا فرمان سنتے ہی مان لیا، یہ نہیں سوچا کہ خادمہ کے منہ سے نکل رہا ہے، کسی کے منہ سے بھی نکلے ہے تو خدا کا فرمان۔ چھوٹے کے منہ سے بڑوں کی بات جب نکلتی ہے تو چھوٹوں کو مت دیکھو، ان کے منہ سے بڑوں کی جو بات نکل رہی ہے اس کی قدر کرو۔ لہذا فرمائے کہ میں نے غصہ پی لیا۔ اس کے بعد باندی نے یہ آیت تلاوت کر دی، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، فرمایا قد عفوت عنک، میں نے تیری خطا معاف کر دی۔ اس کے بعد اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں۔ فرمایا جا، میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ اب ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی چچا ہیں۔ شیخ ایک مرتبہ اپنے ملازم پر ناراض ہو گئے اور فرمایا تم نے کیوں ایسی نالائقی کی؟ اس نے کہا حضرت جی معاف کر دو، غلطی ہو گئی، انسان ہوں۔ حضرت شیخ نے فرمایا غلطی تو تم نے 1 درجن بار کی ہے، 2-4 دفعہ ہو تو معاف کر دوں، تم تو بار بار یہی غلطی کر رہے ہو، میں تمہیں کتنا بھگتوں؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، شیخ کے کان میں فرمائے کہ مولانا اتنا بھگت لو جتنا قیامت کے دن اپنا بھگتوانا ہے، یعنی اتنا معاف کر دو جتنا اپنا معاف کرانا ہے، لہٰذا یہ مت کہو کہ کتنا بھگتوں، زیادہ سے زیادہ معاف کر دو۔ بعض وقت آدمی غصے میں کہتا ہے کیا صاحب یہ شخص تو ہر وقت غلطی ہی کرتا ہے، کوئی کام صحیح نہیں کرتا، لیکن بھائی بعضوں کی عقل ہی کم ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کامل عقل مثلا 98 ڈگری ہے تو بعض بندوں کو خدا کی طرف سے 97.5 ڈگری ہی ملی ہوئی ہے۔ بھولے بھالے نادان سے ہوتے ہیں، اپنا بچہ اگر ایسا ہو تو کیا کرو گے؟ اس کے ساتھ نرمی و درگزر کا معاملہ کرو گے یا نہیں؟ لہذا جس کو اللہ نے جتنی عقل دی ہے اس لحاظ سے اس کا محاسبہ اور مواخذہ کرو۔ 97 ڈگری عقل والے سے 98 ڈگری عقل والے کا محاسبہ نہ کرو، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی غصے میں کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ خوب سمجھتا ہے، ہمیں ستانے کے لیے ایسا کرتا ہے، ایسی احمقانہ چیزیں شیطان پیدا کرتا ہے۔ اچھا ایک بات اور ہے، غصے والا اپنے کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے، غصے کی تہ میں کبر پوشیدہ ہوتا ہے۔ جس پر غصہ آتا ہے اس کی حقارت ذہن میں ہوتی ہے اور اپنی برتری ثابت ہوتی ہے۔ جس وقت غصہ چڑھتا ہے اس وقت اس کا چہرہ دیکھ لو یا آئینہ سامنے کر دو، اپنا چہرہ خود دیکھے، اگر اس کے لب و لہجے کو ٹیپ کیا جائے اور پھر اسی کو دکھایا جائے کہ جناب کا چہرہ لب و لہجہ ایسا تھا تو اس شعر کا مصداق ہوگا، رات شیطان کو خواب میں دیکھا اس کی صورت جناب کی سی تھی۔ انسان کو اپنی بیماری کا پتہ نہیں چلتا، آدمی فوراً کہتا ہے میرا غصہ اللہ کے لیے ہے، لیکن اپنا فیصلہ معتبر نہیں ہوتا، پہلے کسی پرکھنے والے کی کسوٹی پر پرکھیے۔ شیخ مبصر بتائے گا کہ آپ کا غصہ اللہ کے لیے ہے یا نفس کے لیے ہے۔ ہر شخص خود فیصلہ کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس ہم ٹھیک ہیں، جو کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں وہی نا ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو شخص مصلح سے یہ کہتے کہ حضرت آپ کو تجربہ نہیں ہے، آپ تو بھولے بھالے ہیں، یہ آدمی جس پر میں غصہ کر رہا ہوں ایسا ویسا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ شیخ پر اعتراض کر رہا ہے کہ شیخ گویا بدھو ہے۔ ایسے مرید کو کان پکڑ کر خانقاہ سے باہر نکال دینا چاہیے۔ غصے میں اگر کسی پر زیادتی ہو جائے فوراً ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے، اس کو راضی کر لو ورنہ قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ اور جو غصے کا علاج اور تلافی کرے ان کا درجہ بھی سن لیجئے۔ میرے مرشد اول حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص پر غصہ آ گیا اور غصے میں کچھ زیادتی ہو گئی۔ انسان ہی تو ہے، چاہے کتنا بڑا ولی اللہ ہو اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ وہ آدمی بالکل ان پڑھ تھا، ہل جوتنے والے جیسے دیہاتوں میں ہوتے ہیں۔ پھول پور کے قریب ایک گاؤں تھا جس کا نام شدنی پور تھا۔ وہ شخص چلا گیا، شدنی پور کا رہنے والا تھا۔ بعد میں حضرت کو خیال ہوا کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، اتنا غصہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عصر کے بعد حضرت اس شخص سے معافی مانگنے تشریف لے گئے۔ وہ گاؤں صرف 1.5 میل دور تھا، لیکن حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ راستہ بھول گیا۔
کھیتوں میں ہوتا ہوا بہت دیر سے اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ آج مجھ سے تم پر کچھ زیادتی ہو گئی، میں نے تمہیں کچھ زیادہ کہہ دیا، لہذا تم مجھ کو اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اس نے کہا آپ اتنے بڑے مولانا ہیں اور میں جاہل آدمی ہوں، آپ تو میرے باپ کے برابر ہیں، باپ کو تو بیٹے پر حق ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ معلوم کیا حال ہوگا، اس دن معلوم ہوگا کہ کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، تم جب تک یہ نہ کہو گے میں نے معاف کر دیا میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے دیکھا کہ مولانا بغیر کہلوائے نہیں جائیں گے تو کہا کہ اچھا حضرت آپ کا حکم ہے، آپ کا دل خوش کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ معاف کر دیا، ورنہ آپ کا مجھ پر حق ہے۔ حضرت لوٹ آئے۔ اسی رات کو خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کشتی میں تشریف فرما ہے اور فرمائے کہ کچھ فاصلے پر میری کشتی ہے، اس پر میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اے علی رضی اللہ عنہ، عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو۔ حضرت نے فرمایا کہ جب میری کشتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی سے جوڑی تو اس کی کھٹ سے جو آواز آئی آج تک اس کا مزہ آ رہا ہے، کانوں میں اس کا لطف و لذت سما گئی۔ حضرت شاعر نہیں تھے مگر اس مزہ کو شعر میں بیان فرما دیا۔ مضطرب دل کی تسلی کے لیے، مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو۔ دیکھیے غصے کی تلافی و ندامت اور معذرت پر کتنا بڑا انعام ملا۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شیخ علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ اپنے وعظ میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بیوی نے سالن میں نمک تیز کر دیا، ہاتھ ہی تو ہے اندازہ نہیں ہوا نمک تیز ہو گیا۔ ہماری بیٹیوں سے اگر غلطی ہو جائے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ داماد معاف کر دے۔ ہماری بیٹیوں کو جب داماد ستاتے ہیں تو ہم بزرگوں سے تعویذ لیتے ہیں، وظیفے پوچھتے پھرتے ہیں، لیکن ہمارے تحت جو بیویاں ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں، ان پر رحم نہیں آتا۔ اپنی بیٹی پر جب پڑتی ہے تو ہمیں تعویذ یاد آتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اور روتے ہیں کہ داماد بہت ظلم کر رہا ہے، لیکن ہم اپنی بیویوں کو جو ستاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ڈانٹ ڈپٹ بیچاری گھٹ گھٹ کر روتی رہتی ہیں۔ سسرال میں کوئی ان کا ہوتا نہیں، باپ بھائی دور ہوتے ہیں، لیکن سمجھ لیجئے ان کی آہ لگتی ہے۔ جب بے زبان مرغیوں کو ایذا پہنچ جانے سے ایک مجدد وقت کے قلوب پر علوم کی بارش رک سکتی ہے تو جو لوگ انسانوں کو ستاتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ ایک بار پیرانی صاحبہ کہیں باہر تشریف لے گئی تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ گئی تھی کہ مرغیوں کو کھول کر دانہ پانی ڈال دیجیے گا، حضرت بھول گئے۔ اب جو لکھنے بیٹھے تو سارے مضامین اور معرفت کے سارے دریا بند، ایک خط کا جواب بھی نہ لکھ سکے۔ تفسیر بیان القرآن رک گئی، کسی کتاب کی تصنیف نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خدا یہ مضمون کی آمد کیوں بند ہو گئی؟ شاید مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، آپ دل میں ڈال دیجئے تاکہ میں تلافی کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا کہ ہماری ایک مخلوق گھٹ رہی ہے، مرغیاں بغیر دانہ پانی کے بند ہیں، ہماری مخلوق کو گھٹا کر مضامین کیسے ملیں گے؟ حضرت فوراً دوڑے ہوئے گئے، مرغیاں کھول دیں اور کو دانہ پانی ڈال دیا، بس دل شگفتہ ہو گیا اور علوم پھر آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانوروں کی پیٹھ کو ممبر مت بناؤ، یعنی گفتگو کرنی ہو تو جانور کی پیٹھ سے اتر کر بات کرو، یہ نہیں کہ جانور کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ گھوڑے وغیرہ سفر طے کرنے کے لیے ہیں، اسلام جانوروں تک پر رحمت فرماتا ہے۔ جب جانوروں کو ستانے کی بھی ممانعت ہے تو میرے دوستوں جو بیویوں کو ستاتے ہیں وہ کس قدر عذاب مول لے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم۔ ترجمہ کامل الایمان وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اخلاق کا معیار یہ ہے کہ جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں ایک روایت نقل کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شوہر کریم ہوتے ہیں ان پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں۔ غالب ہونے کے معنی یہ ہے کہ تیز باتیں کر لیتی ہیں، ناز نخرے دکھا دیتی ہیں، کیونکہ ان کو ناز دکھانے کا بھی حق حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے اور جب روٹھی ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کیا کہ آپ کیسے جان لیتے ہیں؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہے تو کہتی ہے وَرَبِّ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم،
اور جب روٹھی ہوتی ہے تو کہتی ہے وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کو تھوڑا سا روٹھنے کا حق ہے، یہ ان کا ناز ہے، لہذا اس کی بھی شریعت نے رعایت رکھی ہے۔ دیکھیے حدیث میں فرمایا یغلبن کریمن، یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں کریم شوہر پر، وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِيمٌ، اور جو لوگ بد اخلاق ہیں وہ ان پر ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ کر کے غالب آ جاتے ہیں۔ بعض علاقوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ پہلی رات عورت کو رعب میں لانے کے لیے بڑی پٹائی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، کیا جہالت اور ظلم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں۔ وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا، اور میں بد اخلاق ہو کر ان پر غلبہ نہیں حاصل کرنا چاہتا۔ اور بخاری کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے ہے۔ دیکھیے ٹیڑھی پسلیاں کام دے رہی ہیں یا نہیں، ان کو سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائیں گی، لہذا ان کے ساتھ شفقت، محبت اور رحمت سے معاملہ کیا جائے تو زندگی جنت کی ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس عورت نے سالن میں نمک تیز کر دیا تھا اس کے شوہر نے اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لیا کہ خدا ہاتھ ہی تو ہے نمک تیز ہو گیا، اگر میری بیٹی نمک تیز کر دیتی تو میں یہی چاہتا کہ داماد اس کو معاف کر دے، لہٰذا اے خدا میں آپ کی رضا کے لیے اس کو جو میری بیوی ہے لیکن آپ کی بندی بھی ہے، اس کی نسبت آپ کے ساتھ بھی ہے، اس کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے غیرت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی سفارش وعاشروہن بالمعروف کو رد کرتے ہیں۔ ابھی ایک ڈی آئی جی یا کمشنر سفارش لکھ دے کہ اپنی بیوی کا خیال رکھنا، تو بتائیے کہ ہم لوگ کتنا خیال کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سفارش نازل فرما رہے ہیں کہ ان سے بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہاں ہمارا کیا معاملہ ہے اور کیا ہونا چاہیے، ہر شخص اپنی حالت پر غور کر لے۔ لہذا اس شخص نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لیا اور بیوی کو معاف کر دیا اور اس کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میاں معاملہ تو بڑا خطرناک تھا، بڑے گناہوں کا معاملہ پیش ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ایک بندی نے جس دن سالن میں نمک تیز کر دیا تھا اور تم نے میری اس بندی کی خطا معاف کر دی تھی، جاؤ اس کے صلے میں آج تم کو معاف کرتا ہوں۔ بس غصے کو پی جانا ایک بہت بڑا مجاہدہ، کیونکہ غصہ آگ ہے، اس کو روکنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس پر اجر بھی عظیم ہے اور مجاہدہ کے بقدر مشاہدہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو اس مجاہدے کی بدولت بڑی کرامت حاصل ہو گئی اور اولیاء کی کرامت برحق ہے۔ کرامات الاولیاء حق اسلامی عقائد میں سے ہے، اس لیے کرامت اولیاء کا انکار بڑی گمراہی کی بات ہے۔ البتہ کرامت کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ جب وہ چاہے خود صادر کر دے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے کسی مقبول بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کرامت فعل عبد نہیں، فعل معبود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کفالت کے اندر اولیاء اللہ کی کرامت کی حدیث لائے ہیں، اور اولیاء اللہ کی کرامت کو بیان کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ولی کی کرامت کو بیان فرما رہے ہیں، پیغمبر ایک امتی کی کرامت کو بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کو جو اللہ تعالیٰ کے مقبول اور ولی تھے، ایک ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے ایک شخص سے 1000 دینار قرضہ مانگا۔ قرض دینے والے نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ بے اعتبار شاہد کے کافی ہے، یعنی شاہد کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی کفیل ہے اور ذمہ دار لاؤ کہ اگر تم نہ دو ہم کس سے وصول کریں؟ تب انہوں نے جواب دیا کفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا وکیل اور کارساز ہے، وہی ہمارا کفیل ہے۔ یہ دو مضمون سن کر اس نے کہا صدقتا، تم نے سچ کہا، تم اپنے قول میں صادق ہو، اور فوراً 1000 دینار قرض دے دیا اور وہ دریا پار چلے گئے اور اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ جس دن قرض ادا کرنے کا وعدہ تھا اس دن وہ دینار لے کر پھر آئے، لیکن کوئی سواری نہ ملی۔ بیچارے بے چین تھے کہ کوئی کشتی ملے تو دریا پار جا کر اس کا قرض دے دیں۔ جب کوئی سواری نہ ملی تو انہوں نے لکڑی کا ایک موٹا سا کنڈا لیا، اس میں سوراخ کیا اور 1000 دینار اس میں رکھ دیا، اوپر سے کیل لگا کر مضبوطی سے بند کر دیا اور اللہ کے بھروسے پر دریا میں ڈال دیا اور کہا یا اللہ
آپ کو معلوم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے قرض لیا تھا اور میں نے بہت کوشش کی مجھے کوئی سواری مل جائے لیکن نہ ملی، بس آپ اس کو حفاظت سے اس تک پہنچا دیجئے جس سے میں نے قرض لیا تھا۔ اب ہواؤں کے تھپیڑوں میں لکڑی کا وہ بڑا سا ٹکڑا چل رہا ہے، کہیں اور بھی جا سکتا تھا۔ یہ کرامت تھی کہ ہواؤں کے تھپیڑوں سے اس بستی میں پہنچ گیا۔ ادھر وہ صاحب انتظار کر رہے تھے کہ شاید کسی کشتی سے وہ شخص میرا مال لے کر آ جائے کہ اچانک دیکھا کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا بہتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ انہوں نے اپنی بیوی کے لیے لے لیا کہ چلو چولہا گرم کرنے کا سامان اللہ نے بھیج دیا۔ بس اس پر کلہاڑی جو ماری تو 1000 دینار اس میں سے نکل آئے اور ایک پرچہ بھی اس میں رکھا ہوا تھا کہ اے شخص مجھ کو سواری نہیں ملی لہذا مجبوراً میں اللہ کے بھروسے پر یہ بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد ان کو کشتی بھی مل گئی۔ کشتی پر بیٹھ کر وہ پھر 1000 دینار لائے کہ ممکن ہے کہ پہلے دینار نہ ملے ہوں۔ لہذا جب انہوں نے پیش کیے تو اس نے کہا آپ نے تو پہلے ہی بیچ دیے تھے اور سارا واقعہ بیان کیا کہ لکڑی کے اندر سے اس طرح سارا روپیہ مل گیا۔ فانصرف ب1000 دینار راشدا، پس وہ نہایت ہی خوش اور اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور کرامت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس ہو گئے۔ اس لیے اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے لیکن لوازم ولایت میں سے نہیں ہے۔ بعض بے وقوف سمجھتے ہیں ہر ولی کے لیے کرامت لازم ہے۔ ولی کے لیے اہتمام تقوی، اتباع سنت، اتباع شریعت، یہ چیزیں تو لازم ہے لیکن عصمت لازم نہیں ہے۔ لیکن عصمت لازم نہیں ہے کبھی ان سے خطا ہی نہ ہو۔ نبوت کے لیے تو عصمت لازم ہے لیکن ولایت کے لیے کبھی خطا کا صدور منافی ولایت نہیں، بشرطے کہ اس کی تلافی کرے، معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 10 سال تک ایک شخص رہا، اس نے حضرت سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، ہوا پر اڑتے ہوئے، پانی پر بغیر کشتی کے چلتے ہوئے نہیں دیکھا تو مایوس ہو کر واپس ہونے لگا اور کہا کہ حضرت 10 سال تک میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں پائی لہذا واپس جا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے شخص تو نے 10 سال کے اندر مجھ سے کوئی کام خلاف شریعت اور خلاف سنت ہوتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا کہ حضرت 10 سال تک میں نے آپ کا کوئی کام خلاف شریعت اور خلاف سنت نہیں پایا۔ اس پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آہ کھینچی اور فرمایا آہ جس غلام نے 10 سال تک اپنے مالک کو ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہیں کیا، اس سے بڑھ کر تو کیا کرامت چاہتا ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاستقامت فوق 1000 کرامت، سنت اور شریعت پر استقامت 1000 کی کرامت سے افضل ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غصے کو ضبط کرنے سے اور مخلوق کی ایذاؤں کو برداشت کرنے سے بعض بزرگوں کو بڑی کرامت عطا ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر پر چلتے تھے اور جنگل کی لکڑی کاٹ کر شیر پر رکھتے تھے، اور اگر کبھی شیر شرارت کرتا تھا تو زندہ سانپ کا کوڑا تھا اس سے شیر کی پٹائی کرتے تھے۔ خراسان سے ایک شخص ان سے بیعت ہونے خرقان حاضر ہوا، ان کی بیوی بڑی تیز مزاج تھیں، پوچھا کیسے آئے؟ کہا کہ حضرت سے مرید ہونے آیا ہوں۔ کہنے لگی لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھ سے زیادہ اس پیر کا حال دنیا کیا جان سکتی ہے، رات دن میں اس کے ساتھ ہوں، بالکل بنا ہوا مکار ہے، تم کہاں چکر میں آ گئے، تمہارے دماغ میں عقل بھی ہے یا نہیں؟ ایسی باتیں سنائیں کہ وہ تو رونے لگا کہ میرا 1000 میل کا سفر بیکار ہو گیا۔ محلے والوں نے کہا کہ ان کی بیوی مزاج کی تیز ہے، خبردار بدگمانی مت کرو، جاؤ شیخ جنگل سے لکڑیاں لے کر آ رہے ہوں گے۔ وہاں دیکھا کہ شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی تشریف لا رہے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کو کشف ہو گیا کہ یہ بیگم کی باتیں سن کر باغم آ رہا ہے، یعنی غمگین ہے۔ شیخ ہنسے اور فرمائے کہ بھائی کچھ پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضرت آپ کے گھر میں تو بڑی تلخ مزاج عورت ہے، ایسی بیوی ہے، آپ نے کیوں شادی کی؟ تو شیخ نے فرمایا یہ جو مجھے شیر کی سواری ملی ہے اور زندہ سانپ کا کوڑا ملا ہے، یہ کرامت اسی خاتون کی تکلیفوں پر صبر کا انعام ہے۔ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنیے، شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گر نہ صبرم می کشید بارزن، گر نہ صبرم می کشید بارزن کہ کشید شیر نر بیگار من، اگر میرا صبر اس عورت کی تکلیفوں کے بوجھ نہ اٹھاتا تو بھلا یہ شیر نر کب میری بیگاری کرتا، میرا غلام بنتا۔ عادت اللہ یہی ہے کہ جس کو کوئی نعمت دیتے ہیں مجاہدہ کرا کے دیتے ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کتنے نازک مزاج تھے، دشمن نے جب ان کو گولی ماری کسی نے پوچھا حضرت مزاج کیسے ہیں؟ فرمایا کہ گولی سے تو کوئی تکلیف نہیں لیکن گندک کی بدبو سے سخت تکلیف ہو رہی ہے۔
دہلی کی جامع مسجد سے نماز پڑھ کر واپس ہوتے تھے، اگر راستے میں کوئی پلنگ ٹیڑھا پڑا ہوا دیکھ لیا تو سر میں درد ہو گیا، رضائی میں اگر دھاگے ٹیڑھے ڈال دیے تو ساری رات نیند نہیں آئی۔ دہلی کا بادشاہ حاضر خدمت ہوا اور پانی پی کر کٹورا سرائی پر ترچھا رکھ دیا، حضرت کے سر میں درد ہو گیا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی خدمت کے لیے خادم دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا اب تک تو میں خاموش تھا، تم نے پانی پی کر کٹورا سرائی پر ترچھا رکھ دیا جس سے میرے سر میں درد ہو گیا، تمہارا خادم میں کیا قبول کروں؟ جیسے تم ہو ایسا ہی تمہارا خادم ہوگا۔ ان مرزا مظہر جانے جانا کو الہام ہوا کہ دلی میں ایک نہایت بد مزاج، غصے والی اور بد اخلاق عورت ہے، اگر تم اس سے نکاح کر لو تو سارے عالم میں ہم تمہارا ڈنکا پٹوا دیں گے۔ اہل اللہ کو الہام ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس صرف آواز نہیں آتی ورنہ ہر وقت دل میں باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ یہ کر لو یہ نہ کرو۔ قول اورا لحن آواز نے، اسی کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا۔ اہل اللہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اپنے دل و جان قربان کرنے کی راہیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ان کی مرضی پر مری قربان جا، اللہ اللہ میں تھا اس قابل کہاں، ان کی مرضی پر میری قربان جا، اللہ اللہ میں تھے اس قابل کہاں، جو تو مشتری ہے تو اے جان عالم یہ نوک سنانت جگر می فروشم، بتیغ ادائے تو سرمی فروشم۔ حضرت کی خدمت میں ایک کابلی آیا، حضرت نے فرمایا جاؤ گھر سے کھانا لے آؤ۔ آواز دے کر کہا کہ حضرت نے کھانا منگایا ہے، کھانا دے دو۔ بس پھر کیا تھا، حضرت کو خوب برا بلا کہنا شروع کر دیا، پہلے سے کیوں نہیں منگایا، 1 گھنٹے سے کھانا لیے بیٹھی ہوں، وہاں مجلس سے ملفوظات و ارشادات ہو رہی ہے، بڑے پیر بنے بیٹھے ہیں، ہمیں اذیت پہنچا رہے ہیں، بندوں کے حقوق کا خیال نہیں، پیر کیا ہے، مکار ہے وغیرہ وغیرہ۔ کابلی نے تو چھرا نکال لیا، مگر پھر خیال آیا کہ یہ تو میرے شیخ کی بیوی ہے، اس لیے فوراً رکھ لیا اور اپنی زبان میں کہا تم ہمارے شیخ کا بیوی ہے، اس لیے چھوڑ دیا ورنہ بھی کام تمام کر دیتا۔ اور آ کر عرض کیا کہ حضرت ایسی کڑوی عورت سے آپ نے کیوں شادی کی؟ فرمایا کہ بے وقوف یہ سارے عالم میں مظہر جانے جانا کا جو ڈنکا پٹ رہا ہے یہ اسی عورت کی برکت سے ہے، اس کی ایذاؤں پر صبر کرتا ہوں، اس صبر پر اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت عطا فرمائی ہے، اسی کا انعام ہے۔ دوستو ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے پر جمے رہنا، اسی کا نام استقامت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ گھڑی میں اولیاء اور گھڑی میں بھوت بننے والے تو بہت سے ہیں، کچھ دن تو بالکل فرشتے بن گئے اور جب نفس کا غلبہ ہوا تو سب چھوڑ چھاڑ کر بالکل شیطان بن گئے۔ جب غصہ چڑھا تو پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میں کون ہوں اور میرا اللہ کون ہے، پھر ان کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں بھی تلاوت کر رہا تھا، رات کو تہجد بھی پڑھی ہے اور اشراق بھی پڑھی ہے، غصے میں بس ایک دم شیطان ہو گئے اور پٹائی شروع کر دی، جو منہ میں آیا بکنا شروع کر دیا۔ اس وقت آدمی بالکل شیطان ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور حدیث میں کہ غصہ بھی آگ سے پیدا ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی میں حدیث نقل کرتے ہیں، اتقوا الغضب فإنه جمرة تتوقد في قلب ابن آدم۔ غصے سے بچو کیونکہ یہ آگ کا شعلہ ہے جو ابن آدم کے دل میں سلگتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دلیلیں بیان فرمائی کہ غصے کا مادہ اور اس کے اجزاء آگ سے بنے ہیں۔ الم تروا الى انتفاخ اوداجه وحمرة عینیہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جس پر غصہ چڑھتا ہے اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ آنکھیں بتاتی ہیں کہ اندر آگ ہے، آگ جل جائے تو شیشے کے باہر سے لال لال آگ نظر آتی ہے، آنکھیں شیشہ ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ دل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اور دوسری دلیل ہے انتفاخ اوداجہ، بیان فرمائی یعنی اس کی گردن کی رگیں بھی پھول جاتی ہیں، تو غصے میں گویا آدمی شیطان ہو جاتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا، اور غصے میں دل میں آگ لگ جاتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو حدیث پاک سنائی۔ لہذا غصے میں جو شیطانی کام بھی پیدا ہو جائے وہ بعید نہیں۔ غصے میں ایسے خطرناک اعمال لوگوں سے ہوئے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔
غصے میں لوگوں نے اللہ کو گالی دے دی، شریعت کو گالی دے دی، مسلمان سے کافر ہو گئے، العیاذ باللہ۔ غصے میں انسان اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، اپنی بیوی پر حد سے زیادہ سختی کر دیتا ہے، ظلم کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آہ لیتا ہے۔ غصے میں بیوی شوہر کے ساتھ گستاخی کر جاتی ہے اور بیٹا باپ سے، شاگرد استاد سے، مرید شیخ سے، امتی نبی سے اور بندہ اللہ تعالی سے لڑ جاتا ہے۔ یہ ایسی خطرناک بیماری ہے۔ اس خطرناک بیماری سے انسان اپنے بڑوں کی شفقتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر شاگرد استاد سے لڑ جائے گا تو کیا استاد اس پر شفقت کرے گا؟ جو بھی اپنے بڑوں کا ادب کرے گا اپنے بڑوں کی عنایات سے مالا مال ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بڑوں کے معاملے میں ایک دم پانی ہو جائیں، جیسے چاہیں وہ ہم پر ناز دکھائیں، ہم اس کو برداشت کریں۔ اختر بھی آپ سے یہ دعا چاہتا ہے۔ ہزاروں واقعات ہے کہ غصے کی بیماری کی وجہ سے ہزاروں گھر برباد ہو گئے۔ ابھی کچھ دن پہلے میرا سفر ٹنڈو جام کا ہوا۔ 80 سال کے ایک بڑے میاں آئے، کہنے لگے میرے داماد نے میری بیٹی کو 3 طلاق دے دی اور اس کے 8 لڑکے ہیں، 9واں بچہ پیٹ میں ہے۔ سنیے ذرا، ایک تو جوانی میں کوئی غلطی کر دے تو کہہ دیتے ہیں ناسمجھی سے کم عقلی سے ایسا ہو گیا، لیکن یہ تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور تبلیغ میں بھی جاتے رہتے ہیں۔ اب ان کو بھی دورے پڑ رہے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹ گئے۔ غصے میں تو انسان کو اپنی نالائقی کا پتہ ہی نہیں رہتا۔ اب بعد میں ہوش آیا کہ میں نے کیا بے وقوفی کی کہ بیوی کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا، اور بچے بھی تمام عمر کوسیں گے کہ کیسا ظالم باپ تھا جس نے ہماری ماں کو اس عمر میں آ کر طلاق دی۔ سارے گھر میں آگ لگ گئی۔ اب اس شوہر کو خود اتنا غم ہے کہ دورے پڑ رہے ہیں، دل کی بیماری ہو گئی، لیکن اب کیا ہوتا؟ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ دوستو، غصہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کے علاج میں دیر نہ کرنی چاہیے، ورنہ دیکھ لیجئے اسی عمر میں بڑھاپے میں 9 بچوں کا باپ اور بچے بھی بڑے بڑے۔ ایک بچہ تو اتنا بڑا ہے کہ نوکری کرتا ہے، غصے میں پورے گھر کو تباہ کر دیا۔ اور غصہ بھی کس بات پر آیا یہ بھی سن لیجئے۔ آپ کہیں گے کہ کوئی بڑی اہم بات ہوگی، بچہ نوکری پر نہیں گیا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ باپ نے پوچھا کہ نوکری پر کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس جوتے سے پٹائی شروع کر دی۔ تو بہانہ بازی کرتا ہے۔ یہ بدگمانی بھی کی، کسی کو بدگمانی کرنے کا حق نہیں۔ بیٹے کے منہ سے بھی کچھ نکل گیا، ماں نے سفارش کر دی کیوں میری اولاد کو پیٹتے ہو؟ ماں کو محبت زیادہ ہوتی ہے، جب باپ پٹائی کرتا ہے تو ماں سفارش کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، ابا جان پیٹ میں نہیں رکھتے، اپنا خون پلاتی ہے، 2 سال دودھ پلاتی ہے، اور دودھ خون سے بنتا ہے۔ جو 9 مہینے پیٹ میں رکھے اپنا خون پلائے اسے ترس نہ آئے گا؟ اس نے کہا کہ مہربانی کر کے میرے بچے کو معاف کر دو، حالانکہ بچہ تو باپ کا بھی ہوتا ہے، لیکن ماں اپنی طرف نسبت زیادہ کرتی ہے کہ تم میرے بیٹے کو قصائی کی طرح کیوں مار رہے ہو؟ بس اس پر اس نے کہا کہ اچھا میں تو اس کو ٹھیک کر رہا ہوں اور تو میرے کام میں دخل دے رہی ہے، لہذا تجھ کو طلاق طلاق طلاق، گویا پستول کی 3 گولیاں لگا دی۔ دونوں گھر برباد ہو گئے، لڑکی والے کا گھر اور لڑکے والے کا گھر، دونوں میں آگ لگ گئی۔ اب دونوں کو دل کے دورے پڑ رہے ہیں۔ بس عبرت کا مقام ہے، جو اپنے نفس کی اصلاح نہیں کراتا خود بھی برباد ہوتا ہے، اپنے متعلقین کو بھی برباد کرتا ہے۔ اصلاح کے بغیر کام نہیں بنتا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آرام باغ کے پاس مسجد باب الاسلام میں ایک نوجوان دعا مانگ رہا تھا، اور ایسا گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا کہ میں اس کا معتقد ہو گیا، اور اس کے چہرے کی زیارت کو میں نے اپنے لیے نعمت سمجھا کہ یہ تو جوانی میں ہی ولی اللہ معلوم ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک بڑے میاں جن کو کم نظر آتا تھا مسجد سے جا رہے تھے، ان سے اس نوجوان کو ذرا سا دھکا لگ گیا، پیر لڑکھڑا گئے، بڑھاپے میں پیر بھی کانپنے لگتے ہیں۔ وہ صاحب جو ابدال لگ رہے تھے، قطب الاولیاء معلوم ہو رہے تھے، بولے کہ ابے او نالائق، الو سجھائی نہیں دیتا، اندھا کہیں کا، بڈھا ہو گیا اور ابھی تک اتنی تمیز نہیں تجھ کو، مجھے دھکا لگا دیا۔ ہاتھ بھی اللہ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں اور ایک بیچارے بوڑھے کو گالیاں بھی بک رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس اتنی عبرت ہوئی کہ ہائے میں تو اس کو ولی اللہ سمجھ رہا تھا، مگر یہ تو شیطان کا بھی دادا نکلا کہ ایک بوڑھے شخص کے ساتھ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے۔ اس لیے اصلاح ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس بخاری شریف پڑھنے سے اصلاح ہو جائے گی۔ ارے میاں، اگر صرف تلاوت قرآن سے اصلاح ہو جاتی تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا اور تزکیہ کی نسبت نبی کی طرف کیوں کی گئی؟ وَيُزَكِّيهِمْ کہ ہمارے نبی تمہاری اصلاح کریں گے۔ اصلاح کی نسبت نبی کی طرف ہے اور پھر نائبین انبیاء کی طرف ہے۔ آدمی آدمی بناتا ہے، کتاب خود سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کتاب اللہ کے لیے رجال اللہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے
سورہ فاتحہ کی تفسیر معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے رجال اللہ کی ضرورت ہے، اور کتاب پر عمل کرنے کے لیے ہمت کا پیٹرول بھی انہی مردان خدا کے سینوں سے عطا ہوتا ہے۔ اگر نبی وقت زندہ ہے تو نبی کے سینے سے، اور اگر نبی زندہ نہیں تو دنیا سے تشریف لے گیا تو اس کے نائبین کے سینوں سے، اور جنہوں نے رجال اللہ کو چھوڑ کر کتاب اللہ کو سمجھنا چاہا وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ صراط منعم علیہم کو چھوڑ کر دین نہیں مل سکتا۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا تھا کہ ہم حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو مرید ہوئے ہیں تو ہم نے ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے مریدی نہیں کی، مسئلہ تو حاجی صاحب ہم سے پوچھیں گے، لیکن ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے توفیق اور ہمت کا پیٹرول حاجی صاحب سے ہم لینے گئے تھے۔ دیکھیے اتنے بڑے بڑے علماء بھی اہل اللہ سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہوئے، بس سبق لینے کی بات ہے۔ تو میرے دوستو، اصلاح کے لیے کسی مصلح سے تعلق ضروری ہے، لیکن اللہ والوں کی دوستی، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا اور ان کی صحبت میں رہنا ہی کافی نہیں، ان کو اپنے حالات بتانا، پھر ان کے مشوروں کی اتباع بھی ضروری ہے۔ صحبت کے حقوق بھی تو ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کی مرغ کی دعوت کر دی یا چائے پلا دی اور اصلی مکھن کھلا دیا اور سمجھے کہ ان کی صحبت کا حق ادا ہو گیا۔ صحبت اہل اللہ کے حقوق میں ہے کہ اپنے حالات ان سے بیان کیے جائیں، پھر ان کے مشوروں پر عمل کیا جائے، اطلاع اور اتباع ہو اخلاص کے ساتھ۔ اب غصے کا ایک علاج بتاتا ہوں۔ غصے کے علاج کا ایک پرچہ چھپا ہوا ہے، خانقاہ سے وہ آپ بلا پیسہ مفت حاصل کریں۔ بلا پیسہ کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں پیسہ ہی نہیں لگا، پیسہ لگا ہے، جس کا لگا ہے، جس نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہے، لیکن آپ کو مفت مل جائے گا۔ اس میں 6-7 نمبر ہیں، وہ آپ بعد تقریر خانقاہ سے حاصل کر لیں۔ مختصر سا علاج عرض کرتا ہوں کہ جب غصہ آ جائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لیکن ذرا دائیں بائیں بھی دیکھ لیں، کیونکہ آج کل عجیب معاملہ ہے۔ اگر کسی شخص پر غصہ چڑھا اور آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو وہ آدمی لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اچھا آپ نے مجھے شیطان بنا دیا، حالانکہ اعوذ باللہ میں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ اور حفاظت طلب کی جا رہی ہے شیطان کے شر سے، لیکن جہالت کا کیا علاج؟ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر خاصیت ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ لا حول کے معنی ہے نہیں طاقت ہے گناہ سے بچنے کی، ولا قوت کے معنی ہے نہیں طاقت ہے نیک عمل کرنے کی الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے۔ حدیث پاک میں بشارت ہے کہ اس کو پڑھنے سے توفیق کا خزانہ مل جاتا ہے، اس کو کنز من کنوز الجنت فرمایا گیا ہے کہ یہ جنت کا خزانہ ہے۔ محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کیونکہ اس سے گناہ سے بچنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، لہذا جنت تو پھر مل ہی جائے گی۔ جنت کے 2 ہی خزانے ہیں، نیک عمل اور گناہ سے بچنا، دونوں اس سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لیکن آپ راستے میں کہیں جا رہے ہوں اور آپ کے اندر کسی گناہ کا تقاضا ہو رہا ہو اور آپ پڑھ دیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کو سن کر بعض آدمی آپ سے لڑنے لگیں گے کہ آپ نے ہمیں دیکھ کر لا حول پڑھا، ہمیں شیطان بنا دیا۔ اب یہ غلط چیز مشہور ہو گئی کہ لا حول شیطان پر پڑھی جاتی ہے، اس لیے آدمی لڑنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ نادانی ہے، کیونکہ اس کے معنی اس کو معلوم نہیں، فوراً کہتا ہے کہ آپ نے مجھ پر لا حول پڑھ دیا، معلوم ہوتا ہے کہ بڑی خطرناک گالی دے دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لہذا اس کو سن کر برا نہیں ماننا چاہیے، یہ اللہ سے مدد لینے کا وظیفہ ہے۔ تو غصے کے وقت اعوذ باللہ پڑھ لے، اور جس پر غصہ آ رہا ہے وہاں سے ہٹ جائے یا اس کو ہٹا دے، اس سے کہہ دے کہ آپ اس وقت میرے سامنے سے چلے جائیں۔ لیکن بعض وقت اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو ہٹا سکیں، ایسے وقت میں خود ہی وہاں سے بھاگ جائے، مسجد چلا جائے، وضو کر لے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر دعا کر لے۔ پانی غصے کا علاج ہے، وضو کر لو اور پانی بھی پی لو، کیونکہ آگ جب لگتی ہے تو پانی ہی سے تو بجھتی ہے۔ یہ حدیثوں کے علاج ہیں کہ جس پر غصہ چڑھے وضو کر لے، اور اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ اس طرح وہ انتقام لینے سے دور ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ مارنے کے لیے کھڑے ہو کر دوڑنا آسان تھا، اور اب جب بیٹھ گیا تو انتقام سے 1 درجہ دور ہو گیا۔ اب بیٹھ کر دوبارہ اٹھنے سے تھوڑی سی تو کاہلی لگے گی،
اور اگر لیٹ گیا تو انتقام سے 3 درجے نیچے آ گیا، کہے گا کہ لیٹ کر بیٹھوں اور بیٹھ کر کھڑا ہوں، پھر دوڑوں مارنے کے لیے، چلو جانے دو۔ حدیث کی ترتیب دیکھی کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اور وضو کا بھی حکم فرما دیا تاکہ مزاج ٹھنڈا ہو جائے اور اللہ کے عذاب کو سوچے کہ جتنا غصہ مجھے اس پر آ رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو میرا کہاں ٹھکانہ ہے، اور جتنی طاقت مجھے اس پر ہے اس سے زیادہ طاقت و قدرت خدا کو مجھ پر ہے۔ اس وقت خدا کو یاد کرے۔ اگر اس وقت خدا یاد نہیں آتا اور غصے کی حالت میں خدا کا عذاب، خدا کی پکڑ کسی کو یاد نہیں رہتی، اور غصے والا کہتا بھی یہی ہے کہ صاحب ہمیں تو کچھ یاد نہیں رہتا، یہی دلیل ہے کہ اس وقت وہ شیطان کے قبضے میں چلا گیا، چاہے سید صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں، صوفی صاحب ہوں، واعظ صاحب ہوں یا کوئی صاحب ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ مومن ہو کر ہم نے اس وقت خدا کو بھلا دیا اور بنتے ہیں صوفی، تسبیحات بھی ہیں، گریہ وزاری بھی ہے۔ ارے ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں ڈرتا چاہے اس کو کتنا ہی رونا آئے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق میں وہ خدا کو یاد نہیں رکھتا تو کیا اس کے آنسو ہیں۔ حالت غضب میں سوچے کہ ہم کس کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہا ہے، اللہ کی رحمت سے امیدوار تو بنے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن خدا ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا نہیں آ رہا۔ یہاں ہم بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں، کوئی ذرا سا ستا دے تو بغیر انتقام لیے چین نہیں آتا۔ علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الولی لا یکون منتقما والمنتقم لا یکون ولیا۔ اللہ کا ولی انتقام لینے والا نہیں ہوتا اور انتقام لینے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے بندوں پر رحم کرنا نہیں جانتا وہ کس منہ سے اللہ کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرما دی کہ اگر تم اپنی مغفرت چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے میری رحمت چاہتے ہو تو میرے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دو۔ لیکن اگر کسی سے بار بار خطا ہو جاتی ہے تو مایوس ہرگز نہ ہو، اس کا علاج یہ ہے کہ غصہ اترنے کے بعد فوراً اس کی تلافی کرے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کو جو غصے سے بار بار مغلوب ہو جاتے تھے یہ علاج تحریر فرمایا کہ جب غصہ اتر جائے تو جس پر غصہ کیا ہے مجمع عام میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑیے، اس کے پاؤں پکڑیے، بلکہ اس کے جوتے اپنے سر پر رکھیے۔ 1-2 بار ایسا کرنے سے ہی نفس کو عقل آ جائے گی اور پھر یہ غلطی نہیں کرے گا، کہے گا کہ غصے کے بعد تو بہت ذلت اٹھانی پڑتی ہے، لہذا ایسے غصے سے میں باز آیا۔ یہ چند علاج ہیں کہ جس پر غصہ آ رہا ہے اس سے الگ ہو جائے، دور چلا جائے، ٹھنڈا پانی پی لے، وضو کر لے اور اللہ کے غضب اور اس کی پکڑ کو یاد کرے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو یہی سکھایا تھا جیسا کہ ابھی حدیث پاک سنائی گئی، اور غصے کے وقت یہ سوچے کہ اگر میری خطاؤں پر اللہ تعالیٰ گرفت فرمانے لگیں تو میں کیا چاہوں گا، یہی کہ میری معافی ہو جائے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بس جب میں اپنے لیے معافی کو پسند کرتا ہوں تو مجھ کو بھی اس شخص کو معاف کر دینا چاہیے، اور یہ شخص میرا اتنا خطاوار نہیں جتنا میں حق تعالیٰ کا مجرم اور خطا کار ہوں۔ اور حق تعالیٰ کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، ان کے حلم نے تو مجھے بچا رکھا ہے، ورنہ اگر وہ چاہیں تو ابھی زمین کو پھاڑ دیں اور زمین کے اندر مجھے دھنسا دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ عفو و کرم کا یہ معاملہ ہے، میں ان کی معافی کا ہر وقت محتاج ہوں، تو کیوں نہ اس شخص کو معاف کر دوں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی وقت مقرر کر کے روزانہ کچھ دیر اپنے عیوب کو یاد کیا کرے اور سوچا کرے کہ کائنات میں سب سے زیادہ حقیر اور برا میں ہوں۔ اس سے تکبر کی جڑ کٹ جائے گی، اور جب تکبر ختم ہو جائے گا تو غصہ بھی نہ آئے گا، کیونکہ غصے کا سبب تکبر ہی ہے۔ اور غصے کے وقت یہ سوچے کہ میں تو سب سے برا ہوں، اس لیے اپنے سے بہتر پر غصہ کرنے کا مجھے کیا حق ہے۔ ایک وظیفہ بھی ہے جس سے غصے میں کمی آ جاتی ہے۔ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، اور کھانا کھانے کے وقت 3 بار پڑھ کر کھانے پر بھی دم کر لے اور پانی پر بھی دم کر لے۔ اللہ کی شان رحمت کا اس پر ظہور ہو جائے گا، کیونکہ مٹی سورج کی شعاؤں سے سفید اور روشن معلوم ہوتی ہے، اور جہاں سورج کی شعاع نہیں ہے وہاں تاریک اور بے نور ہوتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آفتاب اس پر اپنی کرن ڈال دے گا، رحمت کی کوئی شعاع آ جائے گی
انشاءاللہ اور غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، جیسا مرض ہو اس کے مناسب اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام انتخاب کر لو، حق تعالیٰ کی اسی صفت کا ظہور پڑھنے والے پر ہو جائے گا۔ مثلا بیمار ہے تو یا سلام پڑھے، اس پر سلامتی کا ظہور ہوگا۔ مفلس ہے تو یا مغنی پڑھے، حق تعالیٰ کی صفت غنا کا ظہور ہوگا۔ اسی طرح اللہ کا نام رحمان و رحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شان رحمت کا ظہور ہوگا اور اس کا غیظ و غضب کم ہو جائے گا، بے جا غصہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم بتاتے ہیں کہ چلتے پھرتے کثرت سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتا رہے، لیکن اتنا زیادہ نہ پڑھے کہ دماغ گرم ہو جائے، بلکہ اپنی طاقت و تحمل کے مناسب پڑھے۔ بس چلتے پھرتے کبھی کبھار کہہ لیا کرے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ نہیں کہ مشین کی طرح زبان چلے جا رہی ہے۔ آج کل قوا کمزور ہو گئے، زیادتی وظائف سے دماغوں میں خشکی پیدا ہو رہی ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ پاگل ہو گئے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں، کوئی بھی وظیفہ ہو طاقت سے زیادہ نہ پڑھیں، بلکہ کسی مصلح سے مشورہ بھی کر لیں۔ اچھا 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اگر کسی کو مشکل ہوتا ہے تو چلو 7 مرتبہ پڑھ لو، 7 مرتبہ بھی مشکل لگے تو 3 مرتبہ پڑھ لو، کیونکہ آج کل کراچی میں بڑی مصروفیت ہے۔ دیہاتوں میں تو یہ وظیفہ زیادہ بھی بتا دو تو وہ کہیں گے کہ صاحب یہ تو بہت کم ہے، کیونکہ ان کے قوا بھی مضبوط ہوتے ہیں اور وقت بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن کراچی والے کہتے ہیں 21 مرتبہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک تاجر سے بات ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ صاحب مجھے تو کراچی میں مرنے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، آپ کو مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے، موت کا فرشتہ جب آئے گا تو سیٹھ صاحب سے مشورہ کرے گا کہ حضور آپ کو مرنے کی فرصت ہے یا نہیں، جان نکالوں یا نہ نکالوں، ابھی آپ بزی تو نہیں ہیں؟ کہیں گے کہ بزی ہوں۔ وہ کہے گا اچھا بزی ہو مگر میں بز ہی بنا کے رہوں گا، بز کے معنی بکری، یعنی ابھی روح نکالتا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام شیروں کو بکری بنا دیتے ہیں، روح ایسے نکالتے ہیں کہ پہلوان بھی دھڑام سے گر پڑتا ہے، کوئی کتنا ہی بڑا پہلوان ہو، موت کے سامنے اس کا کیا داؤ چلے گا۔ اور یا ارحم الراحمین بھی چلتے پھرتے پڑھتا رہے، جس کو غصے کی بیماری ہو، یہاں تک کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ کتنی ہی زبردست مصیبت کسی کو ہو، کتنی ہی پریشانی ہو، قرض کی ہو، یہ بیٹی کا رشتہ نہ مل رہا ہو، کوئی دشمن ستا رہا ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، تو 500 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھے، اول آخر درود شریف۔ انشاءاللہ 40 دن بھی نہیں گزریں گے کہ اس کی مصیبت دور ہو جائے گی، اور حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتے ہیں جو کہتا ہے اے شخص ارحم الراحمین اپنی شان رحمت سے تیری طرف متوجہ ہیں، بول کیا مانگتا ہے۔ اس وظیفے سے غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا، دنیاوی کام بھی بنیں گے، مشکلات دور ہوں گی۔ اچھا 500 بار نہ بن سکے تو 111 دفعہ پڑھ لیں، 111 دفعہ پڑھنا مشکل ہو تو 70 دفعہ پڑھ لیں، 70 دفعہ مشکل ہو تو 7 دفعہ پڑھ لیں۔ اب 7 دفعہ پڑھنا مشکل ہو تو 3 دفعہ پڑھ لیں، اور 3 دفعہ بھی مشکل ہو تو 1 ہی دفعہ پڑھ لیں۔ بہت بڑا نام ہے ان کا، ان کو محبت و اخلاص سے 1 دفعہ پکارنا بھی خالی نہیں جائے گا۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ اور کیا آسانی ہوگی؟ بہت ہی ظالم ہوگا وہ شخص جو 1 دفعہ کہنے سے بھی کاہلی کرے۔ کتنا نزول ہے! اگر اللہ والوں کی جوتیاں اختر نے نہ اٹھائی ہوتی تو اتنا نزول کرنا مشکل تھا، 500 سے کم نہ کرتا، لیکن چونکہ اللہ کے فضل سے بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی، کان میں ان کی باتیں پڑی ہوئی ہیں۔ میرے شیخ نے سنایا تھا کہ حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یعنی حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ 70 مرتبہ صلاۃً تنہیں جینا پڑھ لیا کرو۔ اس وقت حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جونپور میں پڑھاتے تھے، تو حضرت نے حضرت حکیم الامت کو لکھا میں تو 16 سبق پڑھاتا ہوں، بالکل ہی تھک جاتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ اچھا اگر 70 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور 1 پر 10 کا وعدہ ہے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 7 کو 10 سے ضرب دو تو آپ کو 70 کا ثواب مل جائے گا۔ بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں یہ پیش کیا ہے کہ 500 مرتبہ نہ صحیح تو 111 بار صحیح، 111 کافی کا ابجد ہے۔
اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک کافی ہے. 111 مرتبہ اگر پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ کے نام کافی کا عدد پورا ہو گیا. اس کے لیے اللہ انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. اور یہ نہ ہو تو 70 مرتبہ بھی بعض اورات کا پڑھنا حدیثوں میں آتا ہے, اور 7 مرتبہ بھی آتا ہے, اور کم سے کم 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے. اس لیے کم سے کم 3 دفعہ تو پڑھ ہی لے سنت کی نیت سے. اور بعض نے والکاظمین الغیظ کے الاخری 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لیا. اس آیت کی برکت سے ان کا غصہ ٹھیک ہو گیا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اس آیت کو 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لیا. اس آیت کی برکت سے ان کا غصہ ٹھیک ہو گیا. اور درود شریف پڑھنا بھی بہت مفید ہے. اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کو سوچا کرے کہ ہمیں بھی قیامت کے دن اللہ سے رحمت لینی ہے. اس لیے اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دے, خود تکلیف اٹھا لے, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے. اور یہ نیک بندوں کی علامات میں سے ہے. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ نیک بندے کون ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے, ان الابرار لفی نعیم. ابرار جمع ہے بر کی, بر معنی نیک کے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابرار کی تفسیر فرماتے ہیں, الذین لا یؤذون الذر. نیک بندے وہ ہیں جو چونٹیوں کو بھی اذیت نہ دیں. ولا یرضون الشر. اور اللہ کی نافرمانی سے ناراض رہیں, خوش نہیں ہوتے. اگر دوسرے کو بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ لیں تو دل میں دکھ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہائے یہ میرے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. نیک بندوں کی 2 علامات ہوئی. نمبر 1 وہ چونٹیوں کو بھی اذیت نہیں دیتے, اور نمبر 2 اللہ کی نافرمانی سے راضی نہیں ہوتے. اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, خصوصاً غصے کی حالت میں, کیونکہ غصے میں عقل مغلوب ہو جاتی ہے. اس لیے غصے میں آدمی دوسرے کو زیادہ اذیت پہنچا دیتا ہے. اچھا, جس کو طاقت زیادہ ہوتی ہے اسی کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے, لیکن اگر اس کی طاقت سے زیادہ طاقت والا آ جائے تب اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ڈاکٹر احسن صاحب نے ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. تو ہنس کر کہنے لگے غصہ بہت چالاک ہے, پاگل نہیں ہوتا. کیونکہ جس کو غصہ چڑھا ہے اگر اس سے دگنا طاقت والا آ جائے, چھرا یا پستول لیے ہوئے ہو, تو جن کو غصہ چڑھا ہوا تھا جو بھی کہہ رہے تھے کہ میں غصے میں پاگل ہو گیا ہوں, تو ان کو ایسی عقل آ جائے گی کہ ایسا تیز بھاگیں گے کہ پوچھو مت. تو یہ غصہ پاگل نہیں ہے, بڑا چالاک ہے. غصہ اپنے سے کمزوروں پر پاگل ہوتا ہے. جب اس سے زیادہ طاقت والا کوئی پہلوان آ جائے جس کو دیکھتے ہی یہ سمجھ لے کہ یہ ہمیں گرا دے گا, وہاں اس کو ایک دم عقل آ جائے گی, ہاتھ جوڑے گا, پاؤں پکڑے گا اور رونے بھی لگے گا اور کہے گا معاف کر دو. سارا غصہ غائب, ایسا غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ حالت غضب میں بھی اپنے نفس پر غالب رہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے طاقتور تھے. قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک قبطی کو ایک گھوسا مارا, فقضى علیہ, ایک ہی گھوسے میں اس کا کام تمام ہو گیا. جس کے گھوسے میں اتنی طاقت ہو اس سے ان کی قوت کا اندازہ لگا لیں. ایک بار اللہ کے حکم سے پتھر کی چٹان پر ڈنڈا مارا تو چٹان اڑ گئی, دوسری بار مارا تو دوسری تہہ اڑ گئی, تیسری بار ان کی لاٹھی کی ضرب سے جب چٹان اڑی تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں ایک ہرا پتا تھا. وہ اپنا رزق کھا رہا تھا اور 3 چٹانوں کے اندر کہیں کوئی سوراخ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھانا تھا کہ ہم رزق ایسے پہنچاتے ہیں. روح المعانی میں وما من دابۃ کی تفسیر کے ذیل میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اللہ ساری دنیا کو رزق کس طرح دیتا ہے. یہ شک و شبہ نہیں تھا, انبیاء کو شک و شبہ نہیں ہوتا, ان کا ایمان کامل ہوتا ہے, بس ایک خیال آیا تھا. تفصیل جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے رزق دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت حکم دیا کہ اس چٹان پر لاٹھی مارو. جب 3 چٹانیں اڑ گئیں تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک کیڑا ہرا پتا کھا رہا ہے, اور وہ کیڑا ایک وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے. ذرا اس کا وظیفہ بھی سن لیجئے. وہ اللہ میاں کو یاد کر رہا تھا. تیسرے پتھر کی چٹان کے نیچے چھپا ہوا کیا کہہ رہا تھا, سبحان من یرانی, پاک ہے وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے, پاک ہے وہ جو 3 چٹانوں کے نیچے چھپے ہوئے کیڑے کو دیکھ رہا ہے.
وَيَسْمَعُ كَلَامِي، اور جو میری بات کو سنتا ہے، وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور جو میرے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنسَانِي، اور جو ہمیشہ مجھ کو یاد رکھتا ہے اور کبھی مجھ کو نہیں بھولتا کہ کسی وقت روزی نہ ملے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی اتنی طاقت تھی، انہی کے ریوڑ سے نبوت ملنے سے پہلے ایک بکری بھاگ گئی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے مفسر ہیں، اپنی تفسیر کبیر میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بکری ان کے ریوڑ سے بھاگ گئی۔ اس کو پکڑنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے، وہ بھاگتے بھاگتے میلوں دوڑ گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لیے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ کانٹوں سے آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے، اور بکری کا بھی یہی حال ہو گیا، تمام کانٹے چبھ گئے، اس کے پاؤں سے بھی خون بہ رہا تھا۔ آخر میں وہ تھک گئی اور کھڑی ہو کر ہانپنے لگی۔ تب آپ نے اس بکری کو پکڑ لیا۔ بتائیے اگر ہم آپ پکڑتے تو کیا کرتے؟ نہ معلوم اس کی کتنی پٹائی کرتے، بلکہ چھری سے ذبح ہی کر ڈالتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے کانٹوں سے پہلے اس کے کانٹے نکالے اور اس کے پیر دبانے لگے، اور اس کے بعد اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور جہاں سے وہ بکری بھاگی تھی واپس اس جگہ تک پہنچا دیا۔ اس وقت آپ کو غصہ نہیں آیا، بلکہ آپ کے آنسو بہ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ بکری، اگر تجھ کو موسیٰ پر رحم نہیں آیا تو اپنے اوپر تو رحم کرتی، تو نے اپنے کو اتنی مصیبت میں کیوں ڈالا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے اس وقت اللہ تعالی سے گزارش کیا، اللہ یہ شخص نبوت کے قابل معلوم ہوتا ہے، اتنا صبر، اتنی برداشت، اتنا حلم، اے اللہ اپنی رحمت سے آپ اس کو نبی بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، یہ ہمارے علم میں نبی ہیں، جن کے درجے بلند ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قوت برداشت عطا کرتا ہے۔ یہ کیا ذرا سا غصہ آیا اور پاگل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ ایک دیہاتی صحابی جو ابھی نیا نیا اسلام لائے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، وہ آئے اور مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ دوڑے کہ ہیں کیا کر رہے ہو، اور اس کو ڈانٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزرموہ، اس کا پیشاب منقطع نہ کرو، یعنی اس کو پیشاب کرنے سے منع مت کرو، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جب اطمینان سے وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور نرمی سے سمجھایا کہ مساجد اللہ کے ذکر، نماز و تلاوت قرآن کے لیے ہوتی ہیں، مساجد میں پیشاب کرنا اور گندگی پھیلانا بری بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک بالٹی پانی لاؤ اور پیشاب پر بہا دیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ خطبات مدراس میں لکھتے ہیں، ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے پیغمبر جیسی برداشت، صبر اور عقل کامل کہیں نہیں پائی، کیونکہ ایسے وقت میں جب کسی کی مقدس جگہ کوئی پیشاب کرنے لگے تو انسان کی عقل ٹھیک نہیں رہتی، لیکن مسلمانوں کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال عقل سے میں کافر ہو کر حیران ہوں کہ آپ نے کس طرح اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اپنی حسن تدبیر سے پوری مسجد کو ناپاک ہونے سے بچا لیا۔ اس وقت عقل کا تقاضا بھی یہی تھا، کیونکہ اگر اس حالت میں اس کو دوڑا لیا جاتا تو ساری مسجد ناپاک ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے کام لیا، جس سے تھوڑی سی جگہ ہی ناپاک ہوئی جو آسانی سے پاک ہو گئی۔ اس سے منشا یہ بتلانا ہے کہ تحمل بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اونٹ چرانے والی قوم کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، 10.5 سال خلافت کی، جن کے نام سے عیسائی ملکوں کے بادشاہ کانپتے تھے، قیصر و کسریٰ کے جھنڈے سرنگو ہو جاتے تھے۔ ایک دن فرمانے لگے، اے عمر تو اونٹ چرایا کرتا تھا، یہ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آج اے عمر تو حکومت کر رہا ہے، امیر المومنین اور مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوا ہے۔ ایک دن ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے غصے کا کیا حال ہے، آپ تو بہت ہی غصے والے آدمی تھے۔
فرمایا کہ پہلے ہمارا غصہ اسلام کے خلاف تھا، اب کافروں کے خلاف ہے، اب تو میں اتنا مسلمان کا بھی احترام کرتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کالے تھے، افریقہ کے غلام تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یا سیدی بلال، اے میرے سردار بلال، بھلا بتلائیے سرداران قریش میں سے معزز خاندان کا فرد، نبی کا پیارا وزیر، ایک حبشی غلام کو سیدی کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیر تھے، ایک حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے حضرت عمر فاروق۔ یہ دو ایسے وزیر تھے جن سے 12 بجے رات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورے لیتے تھے۔ کوئی اور صحابی وہاں نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے ایک دن نکل گیا کہ اے بلال تم کالے ہو۔ فوراً خیال آیا کہ میرے منہ سے یہ کیا نکل گیا۔ ایک بات بتا دوں کہ جو اللہ کے مقبول ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کی خطاؤں پر اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ فرما دیتے ہیں، ان کو اپنی خطاؤں کا احساس ہو جاتا ہے۔ یہ احساس ہونا علامت ہے یہ شخص اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ لہذا فوراً احساس ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر لیٹ گیا اور فرمایا اے بلال، عمر زمین پر لیٹ گیا، تم اپنے پاؤں سے عمر کے جسم پر چلو تاکہ قیامت کے دن عمر کی خطا معاف ہو جائے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نہیں چلے۔ فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی کے پیارے اور خسر ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، امت کی ماں ہے، بھلا ایسے معزز کے جسم پر میں پاؤں رکھ سکتا ہوں؟ بس میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کام بنا گئے۔ خلافت کے زمانے میں ایک دن خیال آیا کہ عمر تو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، یہ محض وسوسہ تھا، تکبر نہیں تھا، صرف خیال آ گیا تھا۔ فوراً ایک مشک اٹھائی، پانی بھر کر کندھے پر لادا اور ایک غریب مسلمان کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ دروازہ کھول دو، پردہ کرا لو، عمر پانی بھرنے آیا ہے۔ یہ کون ہے؟ خلیفہ راشد ہے، امیر المومنین ہے، سلطنت ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ نفس کو مٹانے کے لیے۔ بزرگوں نے اپنے نفس کو اس طرح مٹایا ہے۔ غصے کے بارے میں یہ واقعات اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے مقبول بندوں کی نشانی یہی ہے، اگر خطا ہو جاتی تو فوراً معافی مانگتے ہیں، استغفار و توبہ میں دیر نہیں کرتے، کیونکہ جب کافروں کو بھی استغفار مفید ہے تو مسلمانوں کو کیوں نہ ہوگا۔ کافر لوگ طواف کی حالت میں کہتے تھے غفرانک، اے خدا ہم کو بخش دے، تو اللہ تعالی نے قرآن میں یہ آیت کافروں کے لیے نازل فرمائی، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے نبی جب تک آپ ان کافروں میں زندہ ہیں اس وقت تک میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اور دوسری آیت میں ہے وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ استغفار کرتے رہیں گے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ نے کافروں کو جو بشارت دی ہے وہ دنیا کے لیے ہے۔ اگر کافر بھی استغفار کرتا رہے تو دنیا میں اس پر عذاب نہیں ہوگا، لیکن آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا بوجہ ایمان نہ لانے کے۔ محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اذا كان الاستغفار ينفع الكفار فكيف لا يفيد المؤمنين الابرار، یعنی جب استغفار کافروں کو بھی نفع دے رہا ہے اور ان کو دنیا کے عذاب سے بچا رہا ہے تو مسلمان کو کیوں نفع نہ دے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مشکات کی شرح مرقات جلد نمبر 5 کتاب الاستغفار میں نقل فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین سن لو، اور قیامت تک کے لیے سن لو کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے بچانے کے لیے 2 امان نازل فرمائے تھے۔ فرفع احدہما، تو عذاب سے نجات کا ایک ذریعہ تو ہم سے اٹھ گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے اٹھا لیے گئے، وبقی ثانیہما، اور دوسرا باقی ہے، یعنی استغفار۔ اگر تم اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو گے، گریہ وزاری کرتے رہو گے تو انشاءاللہ تعالی عذاب سے بچ جاؤ گے۔ جس سے بھی کوئی خطا ہو جائے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ سے رو لو، استغفار کر لو، جہاں جہاں آنسو لگ جائیں گے دوزخ کی آگ وہاں حرام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، جب ایک جز کو جنت میں داخل کریں گے تو پورا جسم ہی جنت میں داخل کر دیں گے۔ ان کے کرم سے یہ بعید ہے کہ چہرہ تو جنت میں داخل کر دے اور باقی جسم دوزخ میں ڈال دے۔ پس اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگے، اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہو جائے تو بندوں سے معاف کرائے۔ یہ نہیں کہ کسی کا مال مار لیا اور زبان سے کہہ رہے ہیں توبہ یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ، اس وقت محض زبانی توبہ سے معافی نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا مال واپس نہیں کریں گے۔
جب اس کا مال اس کو دے دیں گے تب معافی ہوگی۔ اسی طرح غصے میں کسی پر زبان یا ہاتھ سے زیادتی ہو گئی تو ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگے، جس طرح ہو اس کو راضی کر لیں، ورنہ قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ اور ہر وقت ہوشیار رہیں کہ کہیں غصہ مجھ پر نہ چڑھ جائے، اور غصے کو استعمال کرنا ہے تو اپنے نفس پر کیجیے۔ جب دل کسی عورت کو دیکھنے کو چاہے اس وقت اس غصے کو اپنی آنکھوں پر استعمال کیجیے۔ نفس سے کہیے کہ ہرگز نہیں دیکھوں گا چاہے تو مر جائے۔ تو اللہ کی محبت میں اتنا ارادہ تو کر لو کہ نہ دیکھنے سے چاہے میری جان چلی جائے، نہیں دیکھوں گا، گناہ نہیں کروں گا، چاہے جان رہے یا نہ رہے۔ اس غصے کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں اپنے نفس پر استعمال کیجیے، اور کبھی جہاد کا موقع ہو تو کافروں کے مقابلے میں استعمال کیجیے۔ بزرگان دین سے مشورہ کر لیجیے کہ غصہ کہاں استعمال کرنا چاہیے۔ اور آخر میں بس یہی عرض کرتا ہوں کہ نفس کی اصلاح کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے اصلاح کا تعلق قائم کر لیجیے، اس کو اپنے حالات کی اطلاع اور اس کے مشوروں کی اتباع ضرور شروع کر دیجیے، پھر دیکھیے کتنی جلدی اصلاح ہوتی ہے۔ پھر آپ بزبان حال کہیں گے، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ بس اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، جو کچھ عرض کیا گیا اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ میری زبان کو جس نے آپ کی دی ہوئی توفیق سے آپ کی باتیں سنائی ہیں، اور میرے دوستوں کے کانوں کو جنہوں نے محبت سے آپ کی باتوں کو سنا ہے، اور میری ماں بہن بیٹیوں کو جو گھر کے اندر وعظ کو سنتی ہیں، سب کو اپنا پیارا بنا لیجئے، اپنا محبوب بنا لیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ آپ کریم ہیں، جب زبان اور کان قبول کر لیں گے تو سارا ہی جسم قبول فرما لیں گے۔ ہمارے دلوں کو بھی قبول فرمائیے، ہماری روحوں کو بھی قبول فرمائیے۔ ہم سب کو یا اللہ اولیاء صدیقین میں شامل فرمائیے، ہم سب کو ولی اللہ بنا دیجئے، ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما دیجئے، ہم سب کو تزکیہ نصیب فرما دیجئے، اللہ والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہر قسم کی بلا اور پریشانی سے، اور ہر قسم کی بری بری بیماریوں سے، ہر قسم کے فکر اور غم کی باتوں سے اور دکھ سے ہم سب کو امن اور عافیت نصیب فرمائیے، اور ہر وقت اپنی رضا کی حیات نصیب فرمائیے، اور اپنی رحمت سے ہر غم اور پریشانی سے بچائیے۔ یا اللہ اطمینان کی زندگی، حیات طیبہ ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ جو لوگ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں یا اللہ، جس کے لیے آپ نے اس طرح سے اعلان فرمایا کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں، اور جو استغنا کرے گا اور انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بے نیاز اور مستغنی ہے۔ دعا کیجئے کہ جن لوگوں نے حج کی درخواست دی ہے اللہ تعالیٰ سب کو آسانی سے حج نصیب فرمائے، حج مقبول نصیب فرمائے، مشکلات رفع ہو جائیں۔ جنہوں نے حکومت سے اجازت مانگی ہے ان کو اجازت مل جائے، آرام و عافیت کے ساتھ حج مبرور نصیب فرمائیے۔ اور جنہوں نے سستی یا مشغولی سے حج فرض ادا نہیں کیا ہے، اور جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ اتنی سخت وعید فرمائی کہ جو سستی کی وجہ سے حج نہ کرے وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، اتنی سخت وعید ہے اللہ جس پر حج فرض ہے ان کو اپنی رحمت سے جلد حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور آسانی فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ غضب سے متعلق دو احادیث مبارکہ۔ معالجہ غضب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غصہ شیطان سے ہے، یعنی اس کے وسوسے اور اثر سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ کو صرف پانی ہی بجھا سکتا ہے۔ پس جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو وضو کر لے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک روایت میں ہے کہ جب غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور مرقات میں ہے کہ اگر غصہ پھر بھی دور نہ ہو تو وضو کر لے، پھر بھی نہ ہو تو دو رکعت نماز پڑھ لے۔ بس یہ صبر کی دوا ہے جو شیطان پر بہت ناگوار ہے۔ اہل غضب کی چار قسمیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو جلد غصہ ہوتا ہے اور جلد رجوع کرتا ہے یہ شخص نہ مدح کا مستحق ہے نہ ذم کا، اور وہ شخص جس کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے زائل ہوتا ہے یہ شخص بھی مدح و ذم کا مستحق نہیں، اور وہ شخص جس کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلد زائل ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ تم میں سے سب سے بہتر ہیں،
اور تم میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جن کو غصہ جلد آتا ہے لیکن دیر سے زائل ہوتا ہے۔ غصے کا علاج۔ از افادات حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرمائے کہ جس وقت غصہ آئے اس وقت یہ سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اس طرح غصہ کرنے لگے تو آخر میں بھی چاہوں گا کہ معافی ہو جاوے، تو مجھ کو چاہیے کہ اس شخص کو بھی معافی دے دوں اور یہ سوچوں کہ یہ شخص میرا اتنا خطاوار تو ہوگا نہیں جتنا میں اللہ تعالیٰ کا گنہگار ہوں، پھر جب میں معافی کا آرزو مند ہوں تو اس کو کیوں نہ معاف کر دوں۔ دوسرا کام یہ کرے کہ فوراً وہاں سے جدا ہو جاوے، یعنی اس جگہ نہ رہے جب تک کہ غصہ بالکل زائل نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی اس تدبیر سے اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تیسرا کام یہ کرے کوئی وقت معین کر کے اپنے عیوب کا دھیان کیا کرے اور سوچا کرے میں سب سے بدتر ہوں، اس سے کبر کی جڑ کٹ جائے گی، اور غصے کا منشا سبب کبر ہی ہے۔ کبر کے معنی ہے اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، اور غصے کے وقت یہ خیال کر لیا کرے کہ تو سب سے بدتر ہے، بس اپنے سے بہتر پر غصہ نہ آنا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمائے کہ غصے کے وقت تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے کہ جس پر غصہ ہے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے یا خود علیحدہ ہو جاوے، اور اگر پھر بھی غلطی ہو جاوے تو اس کا یہی تدارک جو آپ کا معمول ہے کافی ہے، یعنی معافی مانگنا، اور اس کا شبہ نہ کیا جاوے کہ شاید دل سے معاف نہ کیا ہو، کیونکہ انسان اس سے زیادہ کا مکلف نہیں کہ اپنی طرف سے دل سے صاحب حق کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس سے آگے اختیار نہیں تو اس کا مکلف بھی نہیں۔ فرمائے کہ اگر اس کا التزام کر لیں کہ جب کسی پر غصہ آ جاوے تو اس کو کچھ ہدیہ دیا کرے، چاہے قلیل ہی مقدار ہو تو زیادہ نفع ہو۔ فرمائے کہ غصے کا ایک مجرب علاج یہ ہے کہ جس پر غصہ آیا ہے اس کو اپنے پاس سے جدا کر دیا جاوے یا اس کے پاس سے خود جدا ہو جاوے اور فوراً کسی شغل میں لگ جاوے۔ ایک صاحب نے غصے کے علاج کا مجرب نسخہ دریافت کیا، جواب میں تحریر فرمائے کہ جس پر غصہ کیا جاوے تو غصہ زائل ہو جانے کے بعد مجمع میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑیے، پاؤں پکڑیے، بلکہ اس کے جوتے سر پر رکھیے۔ 1-2 بار ایسا کرنے سے نفس کو عقل آ جائے گی۔ غصے کے متعلق ایک صاحب کے سوال کے جواب میں تحریر فرمایا، سرعت غضب، جلدی غصہ آ جانا امر طبعی ہے، اختیار سے خارج ہے، نہ اس پر ملامت ہے، یعنی اس میں کوئی مذائقہ نہیں، البتہ اس کے مقتضا پر عمل جبکہ حدود سے تجاوز ہو جائے مذموم ہے، یعنی غصے کے تقاضے پر عمل اس وقت برا ہے جبکہ حد سے تجاوز ہو جائے، اور اس کا علاج بجز ہمت کے کچھ نہیں۔ اس ہمت میں مغضوب علیہ یعنی جس پر غصہ آیا ہے اس سے فوراً دور چلے جانا اور اعوذ باللہ پڑھنا، اپنی خطاؤں اور حق تعالی کے غضب کے احتمال کو یاد کرنا، یہ بہت معین ہے، اور نرمی وغیرہ مدت تک تکلف سے سوچ سوچ کر اختیار کرنا چاہیے، مدت کے بعد ملکہ حاصل ہوگا، ہمت نہ ہاریے۔ نسخہ اکثیر غضب از حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حسب ذیل امور کو دن میں متعدد بار اتنا پڑھے کہ غصے کے وقت یاد رہیں۔ نمبر 1 پوری اعوذ باللہ پڑھنا، نمبر 2 وضو کر لینا، نمبر 3 کھڑے ہو تو بیٹھ جانا، بیٹھے ہو تو لیٹ جانا، نمبر 4 جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جانا یا اس کو ہٹا دینا، نمبر 5 کسی صالح نیک بندے کی صحبت میں بیٹھ جانا، نمبر 6 ذکر اللہ میں مشغول ہو جانا، نیز درود شریف پڑھنا، نمبر 7 حد الوسع بات نہ کرنا اور نہ کوئی معاملہ کرنا اس کے ساتھ جس پر غصہ آ رہا ہو، نمبر 8 یہ سوچنا کہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایل و شہد کو، نمبر 9 یہ سوچنا کہ میں بھی اللہ کا خطاوار ہوں، اگر میری خطاؤں پر مواخذہ فرمایا جاوے تو نجات پانا مشکل ہے، نیز دوسروں کی خطاؤں کو درگزر کرنے پر امید ہے کہ میری خطائیں معاف ہو جائیں گی، لہذا جس پر غصہ آ رہا ہے اس سے درگزر کرنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 10 اگر ہدایت مجوزہ کے خلاف عمل ہو جاوے تو 50 پیسے تا 10 روپے تک خیرات کرے اور 4 رکعت نفل نماز پڑھے۔